اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد بیوی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنوارے پن میں نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ وہ آپ کی تمام بیویاں بیوہ ہی تھیں۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، کتاب و سنت کی عالمہ، صحابہ کی معلمہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ کہ آپ پر لگنے والی تہمت سے آپ کی پاکی اور بریت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں قرآن اتارا، اور اس میں خود رب کائنات نے آپ کی پاکی کی گواہی دی۔ نیز یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ ہی کا نصیب ہے کہ آپ کی گود اطہر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سار رکھے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ ہی کا ہجرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ٹھہرا۔ اس کے علاوہ آپ تقوی، زہد، عبادت اور صفاء قلب، دل کی صفائی و پاکیزگی جیسے اوصاف سے آراستہ تھیں۔ نام و نسب: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کا اسم گرامی عائشہ اور کنیت اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ تھی۔ آپ کے متعدد لقبات جو آپ کی بلندی شان کا پتہ دیتے ہیں میں سے حمیرہ صدیقہ مشہور تھیں۔ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق جن کا نام عبداللہ تھا، اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے دادا ابو قحافہ ہیں جن کا نام عثمان بن عامر تھا، اور آپ کی والدہ مائدہ کے نام میں اختلاف ہیں، بعض نے زینب بتایا ہے مگر وہ اپنی کنیت ام رومان سے مشہور ہیں۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے نانا کا نام عامر بن عمیر تھا۔ ولادت با سعادت: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی ولادت راج قول کے مطابق نبوت کے 5ویں سال کے آخری بمطابق جولائی 614 عیسوی میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح سے قبل ہی جبرائیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی حضرت عائشہ کی صورت ریشم کے ایک خوبصورت سبز کپڑے میں لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم 3 رات تک مجھے خواب میں دکھائی دی جاتی رہی۔ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہیں میرے پاس لاتا اور کہتا، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تو وہ تم ہی ہوتی۔ پھر میں دل میں کہتا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو پورا فرمائے گا۔ واقع نکاح: حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم کے مشورے اور کوشش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے نکاح ہوا۔ حضرت خولہ بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئیں اور جا کر ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے گھر میں اپنی خیر میں اور برکتیں نازل فرمانے کا ارادہ فرمایا ہے کہ میں عائشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر آئی ہوں۔ بالآخر تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے یہ مبارک رشتہ وجود میں آیا اور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہو گئیں۔ یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا اور اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال یا بعض روایت کے مطابق 7 سال تھی۔ ہجرت اور رخصتی: حضرت عائشہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا مگر عمر چونکہ کم تھی اس لیے رخصتی ملتوی رہی، یہاں تک کہ 2-3 برس گزر گئے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے اور اکثر حضرات پہنچ گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے انتظار میں ہجرت سے رکے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے اس
مبارک سفر کا ساتھی بنا کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال ادھر مکہ میں ہی رہے۔ جب آپ اور آپ کے رفیق سفر صدیق اکبر مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر ان حضرات نے عمدہ بندوبست فرما کر اپنے اہل عیال کو بھی بلوا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سودا اور آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت ابوبکر کی اہلیہ حضرت ام رومان اور آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء اور ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر بھی چند دنوں میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچ جانے کے بعد 7-8 ماہ تک حضرت عائشہ اس طرح اپنے والدین کے گھر میں رہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کس وجہ سے رخصتی نہیں فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے حضور کو 12.5 اوقیہ چاندی یعنی 500 درہم بطور قرض دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 500 درہم بطور مہر ادا کیے اور رخصتی ہو گئی۔ یہ رخصتی دن کے وقت ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ حضرت ابوبکر کو حضرت عائشہ کی غیر معمولی صلاحیتوں اور استعداد کا پورا اندازہ تھا اور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیرت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ صحبت کا اختیار کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو عائشہ آپ کی اہلیہ اور شریک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے تاکہ آپ سے مکمل استفادہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما کر کے رخصتی کر لی اور حضرت عائشہ نے اس طرح کم سنی سے ہی آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور اپنی تعلیم و تربیت کی آنکھیں اللہ کے برگزیدہ رسول و پیغمبر کی صحبت میں کھولیں اور آپ کی ہر بات اور ادا کو محفوظ کر کے امت کی رہنمائی کی، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ احادیث جو صرف حضرت عائشہ سے مروی ہیں ان کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے۔ ولیمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میری شادی پر نہ تو اونٹ ذبح کر کے ولیمہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی بکری ذبح ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک بڑے پیالے میں کھانا بھیجا اور میدان کا طریقہ تھا کہ جب کوئی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتی تو اسی طرح کھانا بھیجتے تھے۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ خدمت گزاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قلب اطہر جذبہ خدمت سے سرشار تھا۔ گھر میں اگرچہ خادمہ حضرت بریرہ موجود تھیں لیکن حضرت سیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود کرتی تھی، آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خود اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود اپنے ہاتھ سے لا کر رکھتی تھیں، قربانی کے اونٹوں کا کلادہ گلوبند خود بٹتی تھیں، سید عالم ان کے سر مبارک میں کنگھا خود کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو عطر لگاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خود دھوتی تھیں اور سوتے وقت آپ کی مسواک اور پانی سرہانے خود رکھتی تھیں، مسواک کو صفائی کی کر سے دھویا کرتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ جاتا تو مہمانی کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ پھر میں نے دریافت کیا، مردوں میں سے کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہوا اس کے والد ابوبکر سے۔ میں نے کہا، پھر کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مردوں کے نام بھی ذکر کیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی محبت کی بنا پر حضرت عائشہ کے ساتھ اکٹھے کھانا تناول فرماتے، اور آپ کو حضرت عائشہ سے اس قدر محبت تھی کہ جو ہڈی حضرت عائشہ چوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہڈی چوستے، بلکہ اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے کہ پانی والے پیالے میں جس جگہ سے حضرت عائشہ پانی پیتی، آپ کا بھی اسی جگہ پر اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پانی نوش فرماتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پڑوسی نے آپ کی ضیافت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ضیافت پر بلانے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کی بھی ساتھ ضیافت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے یہ ضیافت قبول نہیں۔ وہ پڑوسی میزبان دوبارہ حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، پھر نہیں۔ وہ تیسری دفعہ پھر اسی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دہرایا کہ عائشہ کی بھی ساتھ ضیافت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت قبول کی اور حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے ساتھ اس قدر جو طبعی و فطرتی محبت تھی، آپ اس محبت کے باوجود اپنی دوسری بیویوں کو ذرا بھر بھی حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔ علمی مقام و مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ازواج مطہرات سمیت اس امت کی تمام عورتوں کا علمی جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عربوں کی تاریخ اور نسب کا حضرت عائشہ سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، جب بھی ہم لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کسی بات مسئلہ میں اشکال و اشتباہ پیدا ہوا، پھر ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا تو ان کے پاس اس کے متعلق علم پایا، یعنی بعض دفعہ صحابہ کرام کو ایک مسئلے کا حل معلوم نہیں ہوتا تھا مگر ام المومنین حضرت عائشہ کو معلوم ہوتا تھا۔ کسی نے مشہور تابع حضرت مسروق سے پوچھا گیا، کیا حضرت عائشہ فرائض کے متعلق اچھی طرح جانتی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ فرائض کے متعلق مسائل حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں، میں نے عائشہ سے زیادہ فصیح سے کسی کو نہیں دیکھا۔ ذوق و عبادت۔ ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ کو ذکر و عبادت کا خصوصی شغف تھا، کثرت سے عبادت الہی میں مشغول رہتی تھی، نفل نمازوں، اشراق، جاشت، تہجد وغیرہ کا خوب اہتمام کرتیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتیں۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے بھتیجے حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں جب صبح کو گھر سے نکلتا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس جاتا اور ان کو سلام کرتا۔ چنانچہ ایک دن میں صبح کے وقت ان کے پاس گیا تو دیکھا نفل نماز پڑھ رہی تھیں اور اس میں یہ آیت تلاوت کر رہی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے اور ہمیں جھلسانے والی ہوا گرم لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت کو پڑھ کر وہ یہ دعا کرتی، اے اللہ مجھ پر بھی احسان فرمانا اور مجھے اس گرم لو کے عذاب سے بچا لینا، اور رونا شروع کر دیتی تھی اور اس آیت کو بار بار پڑھتی۔ میں نماز ختم ہونے کا انتظار میں پیچھے کھڑا ہو گیا کہ سلام عرض کر کے پھر چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ طبیعت اکتا گئی اور میں ان کو اس حالت میں چھوڑ کر اپنی ضرورت کے لیے بازار چلا گیا۔ جب اپنا کام کر کے واپس آیا تو دیکھا وہ ابھی تک اسی طرح کھڑی نماز و دعا میں مشغول اور رو رہی ہیں۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا جاشت کی نماز خاص اہتمام سے پڑھتی اور 8 رکعت پڑھتی تھیں اور نماز تہجد کو بہت ہی زیادہ اہتمام اور پابندی سے ادا فرمائی تھیں۔
اس طرح رمضان المبارک میں تراویح کی ادائیگی کا بھی خاص اہتمام تھا۔ اس کے علاوہ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا ہمیشہ روزے رکھتی، صرف دونوں عیدوں کے موقع پر روزہ نہیں رکھتی تھیں۔ اسی طرح حج جیسی عظیم و عالیشان عبادت کے سلسلے میں بھی ہر سال حج کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ فکر آخرت۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہیں جہنم یاد آ گئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر دریافت فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا نے کہا، مجھے جہنم یاد آ گئی تھی اس لیے رو رہی ہوں۔ نیز ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس امت کے لوگوں کو قبروں کے اندر آزمائش میں ڈالا جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ میں تو کمزور ور عورت ہوں۔ اس کے جواب میں بطور تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں جماؤ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جب اس سے سوال و جواب ہوگا تو وہ اپنے اس توحید کے کلمے اور عقیدت کا اظہار کرے گا جس کے نتیجے میں اس سے آخرت کی ابدی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت عائشہ ہی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے دجال کا خیال آ گیا تھا اس لیے رو رہی ہوں۔ وفات۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا سن 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گئیں اور کئی دن اس بیماری میں گزرے۔ پھر جمہور کے قول کے موافق اسی ماہ چند روز بعد آپ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری بمطابق 13 جون 678 عیسوی کو نماز وتر کے بعد 72 سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا آخری وقت انتہائی درجے کی عاجزی کے بول ارشاد فرما رہی تھیں اور اپنی تعریف سننے سے بہت گریز کر رہی تھیں۔ نیز آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ بلا تاخیر صبح انتظار کیے بغیر رات کو ہی ادا کر کے مجھے اس وقت روزہ مبارک میں دفن کرنے کے بجائے عمومی قبرستان جنت البقیع میں دوسرے ازواج کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق آپ کو اسی شب ہی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں نے رات کے وقت اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے بھتیجوں اور بھانجوں نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا تھا۔ فضائل و خصائص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو؟ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبرائیل علیہ السلام یہاں میرے سامنے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اس کے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور جبرائیل پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ عائشہ ہی میری ایک ایسی بیوی ہے کہ اگر میں اس کے لحاف اور بستر میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ کے چند فضائل ایسے ہیں جو تمام ازواج مطہرات میں سے صرف آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور وہ آپ کی خصوصیات و امتیازات کہلاتے ہیں جن کا حضرت عائشہ خود اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر ذکر فرماتی تھیں۔ ان متعدد خصوصیات میں سے 10 خصوصیات ذیل ہیں۔ فرماتی تھیں، تنہا مجھے ہی یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں میری صورت دکھائی گئی اور فرمایا گیا، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تنہا میں ہی ہوں جس کا آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ میں ازواجی تعلق اور رشتہ نہیں ہوا، اور تنہا مجھے پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ ایک لحاف میں آرام فرما ہوتے تو آپ پر وحی آتی۔ دوسری ازواج میں سے کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوئی، اور یہ کہ میں ہی آپ کے ازواج میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اور اس باپ کی بیٹی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور یہ شرف بھی آپ ہی کی ازواج میں سے مجھے ہی نصیب ہے کہ میرے والد اور میری والدہ دونوں مہاجر ہیں، اور یہ کہ بعض منافقین کی سازش کے نتیجے میں جب مجھ پر ایک گندی تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے میری بریت کے لیے قرآنی آیات نازل فرمائیں جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے، اور ان آیات میں مجھے پاک نبی طیب کی پاک بیوی طیبہ فرمایا گیا، نیز اس سلسلے کی آخری آیات میں فرما کر میرے لیے مغفرت اور رزق کریم باعزت روزی کا وعدہ فرمایا گیا۔ کبھی اپنی اس خوش نصیبی کا ذکر فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری پورا ایک ہفتہ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ قیام فرمایا، اور حیات مبارکہ کا آخری دن میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم مجھ پر یہ ہوا اسی آخری دن میرا لعاب دہن آپ کے لعاب دہن کے ساتھ آپ کے پیٹ مبارک میں گیا، اور آخری لمحات میں ہی آپ کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، اور جس طرح حکم الہی روح مبارک نے جسد اطہر سے مفارقت اختیار کی اس وقت آپ کے پاس میں ہی تھی یا پھر موت کا فرشتہ، اور آخری بات یہ کہ میرا ہی گھر قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنا، یعنی اس میں آپ کی تدفین ہوئی۔